السلام علیکم، ڈائجسٹ لور میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک مکمل ناول سنانے لگی ہوں جس کا عنوان ہے حاصل ملاقات، اور اس کی رائٹر ہے فرح بخاری۔ ناول کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو چلیے ناول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسکرین پر تصویر ابھر رہی تھی اور مہروں کی دھڑکنیں کچھ دھیمی کچھ تیز تصویر مکمل ہونے کی منتظر تھی۔ کبھی کبھار اپنے آپ سے سوال کرنے پر بھی یہ جواب حاصل نہیں ہوتا کہ کوئی چہرہ کیوں آپ کو دل و جاں سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تصویر مکمل ہو چکی تھی اینٹوں والی دیوار کے بیک گراؤنڈ کے سامنے۔ براؤن شلوار قمیض میں مبین کی تصویر مہروں کے سامنے تھی۔ وہ بھی آن لائن تھے اور تصویر بھیج کر شاید اس کے تبصرے کے انتظار میں بھی تھے۔ سر جی کچھ پوچھوں، اس نے لکھا۔ جی، وہ مختصر جواب دینے کا عادی تھا۔ اب تک کے وقت میں تو مہروں نے یہی دیکھا تھا کہ وہ اسے جواب دینے کے قابل سمجھ لیتا تھا، یہی اس کا احسان تھا۔ آپ کی آنکھوں پر سایہ پڑ رہا ہے یا ہلکے ہیں؟ جیسے بے خوابی وہ کہتے ہوئے اٹک گئی۔ سایہ ہی ہوگا، آنکھیں سلامت ہیں، اس نے ہنستا ہوا ایموجی بھیجا۔ اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے، آمین، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شکریہ۔ اس نے مزید لکھا تو مہروں کچھ حیران ہوئی۔ وہ کبھی زیادہ دیر تک جواب نہیں دیتا تھا، لیکن آج تصویر بھی خود ہی بھیج دی اور بات بھی طویل کر رہا تھا۔ مہروں کچھ بے یقینی کی سی کیفیت میں چپ رہی اور تبھی مبین کی طرف سے ایک اور تصویر آئی۔ مہروں کے گلے میں کچھ اٹکا، وہ لگاتار اسی سے رابطے میں تھا، جبکہ آن لائن آنے پر بہت مشکل سے کبھی بہت دیر بعد وہ مہروں کا میسج سین کرتا، اور پھر چند ماہ بعد مہروں کو اچھی طرح یاد تھا کہ سین کرنے کے بعد وہ اسے مختصر جواب بھی دینے لگا تھا۔ سخت سردیوں کی خاموش راتوں سے شروع ہوتے اس تعلق کو کہیں ایک سال بعد مبین نے بھروسے کے قابل سمجھا تھا۔ مہر اسے فیس بک کے پرسنل میسج باکس میں چھوٹے چھوٹے خطوط لکھا کرتی تھی۔ مبین سر شادمان اکیڈمی میں 2 سال پہلے کمپیوٹر کی کلاسز لینے جاتے رہے تھے۔ مہروں نے مبین کو بتایا کہ وہ 2 سال پہلے اکیڈمی میں پڑھنے جاتی تھی، لیکن وہ ان کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، بلکہ وہ فزکس اور بائیولوجی پڑھتی تھی، لیکن وہ انہیں چپکے چپکے دیکھا کرتی تھی اور ان کی بہت بڑی فین تھی، اور ان سے رابطے میں رہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ بس اسی لیے وہ اسے چھوٹی چھوٹی تحریریں بھیج کر اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ مبین سر بہت مہینوں تک اس کی تحریریں لگاتار پڑھتے رہنے کے بعد اب کچھ عرصہ ہوا جواب بھی دینے لگے تھے۔ مہروں کی عادت تھی کہ وہ ہر تحریر کے آخر میں معذرتیں بہت کرتی تھی کہ سر میں نے آپ کو پڑھنے کی زحمت دی، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، آپ کو پڑھنا گراں گزرتا ہوگا، اس کے لیے معذرت وغیرہ۔ تبھی مبین نے جواباً اسے لکھنا شروع کیا کہ آپ جو دل چاہے لکھ دیا کریں، اور جو دل چاہے لکھ دیا کریں، مجھے برا نہیں لگتا۔ مہروں پڑھ کر خوش ہوئی اور لکھنا بھی جاری رکھا، اور آج وہ ایک دم اکیلا بیٹھا صرف مہروں کو ہی پڑھ اور سن رہا تھا۔ یہ فرمائش تو بارہا مہروں اس سے کر چکی تھی، وہ اس سے اپنی تصاویر ضرور بھیجا کرے، اور وہ خاموشی سے بھیج بھی دیا کرتا تھا، لیکن بھیج کر غائب ہی ہو جاتا۔ آج البتہ مہروں کے نصیب ہی جاگ اٹھے تھے۔ سر میں کچھ اور بھی کہوں، اس نے پھر اجازت چاہی۔ یس، مبین نے فوراً لکھا۔ اس وقت واقف بالکل فارغ اور ایک دم اکیلا بیٹھا ہوا تھا، دل کچھ بوجھل اور اداس سا تھا۔ وہ اپنی دلی کیفیت کسی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور اس کوشش میں سمیر، تیمور اور ہادی بھائی کو کالز بھی کر چکا تھا، لیکن تینوں ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ وہ اپنے دل کی بات دل ہی میں رکھ کے رہ گیا۔ فیس بک آن کی تو بس کچھ دیر ہی پوسٹر دیکھنے کے شغل میں خود کو بہلا سکا۔ مہروں کو آن لائن دیکھا تو اندر ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اب کچھ عرصہ ہوا اپنی اس سیدھی سادی فین کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ تھی ہی ایسی منمونی۔ اس کی تحریروں میں مبین نے اپنے لیے جو محبت جھلکتی دیکھی تھی، وہ ہر دن کے ساتھ اس کے لیے اپنے دل میں خلوص اور قدر کے جذبات میں اضافہ محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کا اپنا دل کر رہا تھا
محرو بولتی رہے اور نہ صرف وہ سنتا جائے بلکہ اس سے کھل کر بات بھی کرے۔ ٹوٹے دل کو دوا چاہیے تھی، پریشان کن حالات سے نجات کے لیے کوئی خوش کن ذریعہ چاہیے تھا۔ وہ کچھ دنوں سے بہت اداس اور پریشان تھا اور اس اداسی کی وجہ کا نام سویرا تھا۔ سویرا اس کی کولیگ تھی، اس سے مبین کی ملاقات شادمان اکیڈمی میں ہی ہوئی تھی۔ 4 سال تک وہ دونوں نہ صرف دوستی اور محبت کے رشتے میں بندھے رہے بلکہ مبین شادی کے لیے سنجیدہ بھی ہو گیا تھا۔ باوجود اپنی کچھ ذاتی مجبوریوں کے باعث اس نے سویرا سے پرومس کیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف اسی سے۔ سویرا اس کی محبت تھی اور وہ اس کے لیے خود کو حقدار سمجھ رہا تھا۔ گھر میں صرف اس کی امی کو معلوم تھا کہ مبین سویرا کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ وہ بھی مبین کے مستقبل کے حوالے سے کافی پریشان تھی، کیونکہ کچھ ماہ پہلے جو ایک بہت بڑی تبدیلی مبین کی لائف میں آئی تھی، ان ماں بیٹے کو اس سے بھی تو نمٹنا تھا۔ لیکن پھر حالات نے یوں کروٹ بدلی کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سویرا کی زندگی میں کیپٹن عظیم کے آنے سے مبین کی دنیا ہی بدل گئی۔